ایمیزون کی ملکیت کا انوکھا دعویدار آخر ہے کون؟ ویلکم ٹو دی مسٹری ویڈیو۔ ایمیزون کے بارشی جنگلات کا شمار زمین کے سب سے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے۔ اس کی ایکسٹینشن کا اندازہ ایسے لگائے کہ ایمیزون جنگل میں ہمارے پاکستان جیسے 8 اور انڈیا جیسے 2 ممالک آ سکتے ہیں۔ یہاں پر جانداروں کی لاکھوں خطرناک ایکسپلور ٹائپ ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بایولوجیکل ماہرین کے نزدیک ابھی اس سے مزید کھوجنا باقی ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں خطرناک جانوروں کی لاکھوں اقسام دریافت ہو چکی ہے۔ یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی وہاں رات جیسا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، یعنی یہاں ڈفرینٹ فریکوینسیز جگہ ایسے موجود ہے جہاں آج تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی۔ سال میں بہت کم ایسے ہفتے گزرتے ہیں کہ یہاں بارش نہ پڑتی ہو۔ بارش جب شروع ہوتی ہے تو گھنے درخت ہونے کی وجہ سے پانی کو زمین تک پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جنگل دنیا کی 20% آکسیجن بھی پیدا کرتا ہے، جس وجہ سے اس سے زمین کے انالوجی ود لنگز دی جاتی ہے۔ پچھلے سال یہاں لگنے والے آگ میں 2.3 ملین جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی اور زمین کے ماحول پر اس کے سیٹ ڈائر کنسیکوینسز ہوئے۔ اس جنگل میں بہنے والا دریائے ایمیزون تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے۔ بارشی موسم میں یہ دریا 45 فیٹ تک اونچا ہو جاتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کا آج تک باہری دنیا سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ جنگل ان کے لیے کل کائنات ہے۔ وہ یہی پیدا ہوتے ہیں، یہی زندگی گزارتے ہیں اور یہی اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم انسان رات کو آسمان پر تارے اور ملکی وے کہکشاں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ تارے کہکشائے العرض سب کچھ ہی شاید کچھ اور معنی رکھتے ہوں گے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن سے انجان انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی؟ یقیناً دنیا اور کائنات کے جمیلوں سے بے خبر ان قبائل کی اپنی ہی زندگی ہے، جس میں وہ جیسے بھی ہے جی رہے ہیں مگر خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باہری دنیا سے آنے والے جدید انسانوں کا اپنی بستیوں کے قریب بھٹکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں بدقسمت قبائل میں سے برازیل کے صوبے رینڈونیا میں بسنے والا ایک جنگلی قبیلہ بھی تھا، جو دریائے ایمیزون کے کنارے اپنی زندگی گزارنے میں مگن تھا۔ جنگلات میں لگی آگ کے سین جس سے جانوروں اور حشرات کو بے حد نقصان پہنچا، اس قبیلے کے باسیوں کو معلوم نہیں تھا کہ باہری دنیا کے خطرناک انسانوں کی نظر ان کے علاقے میں اگنے والے درختوں پر پڑ چکی ہے، جس کی لکڑی کی مانگ دنیا بھر میں تھی۔ اس قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے جدید انسان نے قدیم انسان پر حملہ کر دیا۔ یوں لکڑی مافیا کے ساتھ اس قبیلے کی کئی جھگڑے ہوئے، مگر نیزے اور کلہاڑی بلا گولی اور بارود کے سامنے کہاں ٹک پاتے ہیں۔ جدید انسان نے قدیم انسان کو ہرا کر اس علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان جھگڑے میں اس قبیلے کے تمام افراد مارے گئے۔ بے نامی انسان کے پراسراریت ایک ہی شخص زندہ بچا، جس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ شخص 1996 سے تنہا اس جنگل کے سینکڑوں کلومیٹر کے احاطے میں اپنی دنیا آپ سجائے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا تنہا ترین انسان ہے جس کو جدید دنیا کے ڈیسنٹ بیسنس نے تنہا کر دیا، صرف اس لیے کہ اس علاقے کی لکڑی کی دنیا بھر میں مانگ تھی۔ برازیل میں فونائے کے نام سے ایک سرکاری تنظیم ہے جس کا مقصد جنگلی قبائل کا خیال رکھنا ہے اور انہیں جدید دنیا کے مہذب قاتلوں سے بچانا ہے۔ فونائے نے قتل عام کے دوران اپنے قبیلے میں
تنہا بچنے والے انسان کو 1995 میں ڈھونڈ نکالا، جس کے بعد اس کے لیے 112 مربع کلومیٹر تک علاقے کو وقف کر دیا گیا۔ 25 سال سے یہ شخص اس علاقے میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ یہ بیرونی دنیا سے نفرت کر چکا ہے۔ اس کا خوف جائز بھی ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے قبیلے کا قتل عام اپنے سامنے ہوتا دیکھا اور جدید دنیا کے قاتلوں نے خون ریزی کرتے ہوئے جیسے اس سے زبردستی تنہا کیا۔ کوئی بھی سب کانشس جاندار ہوگا تو اس کا ہمارے ساتھ یہی رویہ ہوگا۔ اس کے ایسے رویے کے بعد فنائی نے اس سے خاموشی سے مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے صبح و شام کے معاملات کے متعلق دنیا بھر کو بتایا کہ اس کے دن اور رات انتہائی مصروف گزرتے ہیں۔ تنہا شخص کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں؟ یہ شخص صبح اٹھتا ہے اور جنگل میں نکل پڑتا ہے۔ وہاں یہ دن بھر تنکے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ شام ہونے سے پہلے اس سے ایک چوپڑی بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ چوپڑی میں ایک گہرا گڑھا کھودتا ہے۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ ایسا جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ جنگلی جانوروں سے چھپنے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ ماہرین یہ دعویٰ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنی مذہبی رسومات کے باعث کرتا ہے۔ بہرحال گڑھا کھودنے کے بعد وہ اسی جھونپڑی میں قیام کرتا ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ کسی ایسے ہی مشن پر نکل پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس یہ اوزار کہاں سے آئے اور یہ اب تک یوزفل کیسے ہے، کیونکہ اس کو کسی انسان یا پھر کسی جنگلی قبیلے سے ملے ہوئے 24 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اتنا تنہا ہے کہ خود سے بھی بات نہیں کرتا۔ وہ 25 سال سے کسی انسان سے نہیں ملا، یا پھر شاید وہ انسانوں کو بھی بھول چکا ہے۔ 1998 میں ایک ڈاکیومنٹری بناتے ہوئے اس کا چہرہ بٹ ویگو چہرہ کیمرے نے ریکارڈ بھی کیا۔ پھر 2018 میں فنائی کے ماہرین نے انتہائی نزدیک سے اس کی ایک ویڈیو بنائی جو کچھ ہی وقت میں پوری دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں 50 سالہ ایک نیم برہنہ شخص کو کلہاڑی کی مدد سے درخت کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگل کا بیٹا کیا کبھی انسان سے ملے گا؟ بہرحال دنیا کے جمیلوں سے کٹ کر رہنے اور تنہائی کا دکھ جھیلنے والے اس شخص کے متعلق فنائی نے اب اعلان کیا ہے کہ مرتے دم تک کسی انسان کو اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ دنیا اس سے اتنا عرصہ کٹ کر رہنے کی وجہ سے اس کا جسم کسی بھی بیماری کے خلاف کینون اسٹرینگتھ کھو چکا ہے، یعنی اب اس کو معمولی سا جراثیم بھی موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل نے اپنے قوانین میں بھی ترمیم کرتے ہوئے جنگلی انسانوں کو تحفظ دینے کی شیک شامل کر دی ہے۔ ایمیزون کے ایک بڑے حصے کو اس شخص کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تنہا شخص کیا ہماری دنیا کا حصہ بنتا ہے یا یوں ہی جنگل کا بیٹا بنا بیٹھا رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔